اور کہتا چلوں، جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں، یوں کہیے کہ میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں، تو ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے. ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے. اچھا، اب یہاں پر بہت سے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج کل کے وہ میگزینز، وہ رسالے، وہ ڈائجسٹ پڑھتے ہوں گے. آج کل کیا ٹھگوں کے لطیفے اس طرح چھپتے ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے؟ نہیں چھپتے. کیا ٹھگ ختم ہو گئے ہیں؟ ٹھگ تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو ہیں. چکر یہ ہے کہ ٹھگوں نے پیر کہلانا شروع کر دیا ہے. یارو، جن کو تم جعلی پیر کہہ رہے ہو، پیر ویر نہیں ہیں، وہ تو ٹھگ ہیں. انہوں نے یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ بھیس بدلا ہوا ہے، تو ان کو جعلی پیر کہہ کے تم پیروں کی بدنامی کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کہ یہ ٹھگ ہیں. لیکن اگر میں صرف اتنا جواب دے کے آگے چل پڑوں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی، اب انہوں نے یہی کہ ماننا سے انکار کر دیا کہ یہ پیر ہیں، ساری دنیا ان کو جعلی پیر کہتی ہے، کاظمی صاحب نیا شوشہ توڑ کے جا رہے ہیں. چلو، جو اس کا اصل جواب ہے اس کی طرف چلتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ جعلی پیروں کی کہانیاں آتی ہیں اور ان سے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی ایسی خبریں بھی چھپتی ہیں اخبار میں کہ آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، جعلی کرنسی آ گئی ہے بازار میں، جعلی نوٹ چھاپنے والوں ایک گروہ کا انکشاف ہوا ہے، ان کے بہت سے کارکن جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور جناب وہ جعلی کرنسی بہت زیادہ مارکیٹ میں پھیل گئی ہے. ایسی خبریں آتی ہیں نہیں آتی؟ آتی ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ بھئی آج کل جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے اور جناب وہ جعلی کرنسی چلانے والوں کا گروہ جو ہے وہ بڑا سرگرم ہے، اس لیے کہیں چکر میں نہ پھنس جاؤ، کسی گیڑے میں نہ آ جاؤ، نوٹوں کا لین دین بند کر دو. کبھی کہا کسی نے کہ نوٹوں کا لین دین بند کرو؟ نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی بہت جعلی نوٹ آ گئے ہیں بازار میں، جعلی کرنسی آ گئی ہے، تو ذرا آنکھیں کھلی رکھو، کھوٹے اور کھرے کی پہچان رکھو، اصلی اور نقلی کی شناخت رکھو، کسی چکر میں نہ پھنس جانا، نقصان نہ ہو جائے. یارو، اگر جعلی کرنسی کی خبریں چھپیں تو یہ نہیں کہتے نوٹوں کا لین دین بند کر دو، یہ کہتے ہو آنکھیں کھلی رکھو. اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں کو ماننا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟ حضرات مکرم، بات ہو رہی تھی ولی کی پہچان کی. اچھا، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب قول ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے. اب بظاہر بات عجیب لگتی ہے کہ حضور بایزید بسطامی جیسی ہستی، کیا انہوں نے معاذ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ سے بڑھا دی ہے؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ تو کہنے والے سے پوچھو نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. حضرات محترم، بات تو سمجھنے کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس محفل میں اتفاق سے وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو چکا، فوت ہو چکا، لیکن اگر وہ زندہ ہوتا اور عالم چننا یہاں اس محفل میں ہوتا تو کیا اس کو پہچاننا مشکل ہوتا؟ آسان ہوتا. اگر اس محفل میں کوئی انگریز بیٹھا ہو تو اسے پہچاننا آسان ہوگا؟ کوئی حبشی بیٹھا ہو آسان ہوگا؟ وہ جاپان کے پہلوانوں کی وہ شاید کشتی دیکھی ہو آپ نے کبھی، وہ اتنے دو چار ہمارے جیسے ملیں تو وہ ایک پہلوان بنتا ہے. اگر کوئی جاپانی پہلوان، وہ سومو کشتی لڑنے والا، وہ یہاں بیٹھا ہو تو اس کو پہچاننا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جس جیسا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. تو اللہ جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے تو اسے پہچاننا آسان ہے. لیکن اللہ کے ولی بظاہر عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ولیوں کی پہچان قرآن میں بتا دی ہے. اگر آپ قرآن سے آنکھیں چراؤ گے
تو ظاہر ہے کہ پھر بھٹکتے پھرو گے۔ ہم نے ولی کی پہچان کیا رکھی ہے؟ کوئی کرامت دیکھیں گے، کوئی ایسا خرق عادت والا کوئی کام، کوئی ایسا دیکھیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے۔ حالانکہ رب کائنات نے جہاں ولیوں کی شان بیان فرمائی، آگے ان کی پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ خوف اور غم سے محفوظ، وہ اللہ کی پناہ میں، وہ اللہ کی امان میں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، وہ صاحب تقوی ہوں گے۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے تقوی میں کوئی کسر اور کمی ہے تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان وہ ہے جو رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو، کوئی گستاخ صحابہ ہو، کوئی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، کوئی اللہ کے محبوب مقبول بندوں کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، تو جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو جو رہتا یہاں ہو اور نماز مدینی پڑھتا ہو، لنگر یہاں کھاتا ہو اور عبادت کرنے کہتا ہو کہ نہیں جی میں تو وہاں جا کے کروں گا، تو حضرات مکرم جو تقوی کے معیار پہ پورا نہ اترے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم خود دھوکہ کھائیں، اللہ کے پہچان بتانے کے بعد بھی اگر ہم لوگوں کے ورغلانے میں آئیں تو کسی کو الزام دینے کی تو ضرورت نہیں۔ بات ہو رہی تھی جعلی پیروں کی، ذرا ایک بات اس کو بھی انجام تک پہنچا دوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تھکاوٹ کے ہاتھوں ایسا عاجز لاچار ہوں کہ یہ آپ کا ذوق ہے اور ان بزرگوں کی توجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں جی چاہ رہا تھا کہ بس بستر پکڑوں اور وہیں پر گم ہو جاؤں۔ اور گم ہونے کا لطیفہ بھی چلیے سنا دوں آپ کو۔ بنگلہ دیش گئے ہم، بات ہے آج سے کوئی 20 سال پہلے کی۔ میرے ساتھ الحاج حنیف طیب صاحب کراچی کے، شاید آپ نے نام سنا ہو، وہ بھی تھے، وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ابا جی قبلہ کے مرید ہیں۔ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہمارے جو میزبان تھے بیچارے وہ بہت سرگرم تھے، ہر بات پوچھ رہے تھے، کوئی ضرورت کوئی مسئلہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی وہ حاجی حنیف طیب صاحب کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو گم ہے۔ کہا گم ہے؟ بھائی تلاش کرو کہاں ہے؟ جی وہ گم ہے۔ اچھا بڑے سکون سے بتا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک اجنبی ملک میں آئے ہوئے ہیں اور وہ گم ہے اور یہ مجھے اطلاع دے رہے ہیں وہ گم ہے۔ بھائی تھانے میں ربٹ لکھواؤ، کچھ ان کو تلاش کرو، کچھ کرو۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا مطلب ہے گم ہونے کا مطلب ہے کہ نیند میں ہے۔ جناب محترم، اگر جعلی پیروں کی کہانیاں ہوتی ہیں تو 2 نمبر مولویوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا 1 نمبر اور 2 نمبر مولوی کا کیا معاملہ ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ 1 نمبر مولوی وہ ہے جو یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، وہ یہ بتائے کہ بھئی اللہ رسول کا حکم یہ ہے، اس میں اس کا کوئی رگڑا نکلتا ہو تو نکل جائے، بے شک اس کو اس کی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے جی اللہ رسول کا فرمان یہ ہے۔ اور 2 نمبر مولوی وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے فرمان کو بھی اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کا بھی ایک لطیفہ تھا کہ ایک مولوی صاحب نے جال بچھایا پرندے پکڑنے کے لیے، اس میں ایک کبوتر پھنس گیا اور ایک چیل پھنس گئی۔ اچھا چیل نے بڑا شور مچایا، بڑی چیخی چلائی پھڑپھڑائی، آسمان سر پہ اٹھایا جناب۔ تنگ آ کے کبوتر نے اس کو ڈانٹا کہ تو حرام جانور ہے، آرام سے بیٹھ، تجھے پتہ ہے جال ہے مولوی کا، تیرا کیا کرنا ہے؟ اس نے بھئی چھری چلے گی تو میری گردن پہ، خون بہے گا تو میرا جان جائے گی میری، چیخوں میں چلاؤں میں شور میں مچاؤں، تو آرام سے بیٹھ۔ چیل نے کہا کہ یہی تو رونا ہے، جال ہے مولوی کا، وہ کسی نہ کسی طرح مجھے حلال کر ہی لے گا۔ تو جو شریعت کی بالادستی چاہتے ہوں، جو اللہ رسول کا فرمان پیش نظر رکھیں، وہ 1 نمبر مولوی، اور جو اپنی خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ 2 نمبر۔ بات ہو رہی تھی جعلی پیروں کی، تو حضرات مکرم ایک بات اور بھی سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 8 سال پہلے
ملک میں ہمارے 5,000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا. کوئی 8 سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں یہ پہلی بار جاری ہوا تھا. یا زیادہ ہو گیا ہوگا, کوئی 10-11 سال ہو گئے ہوں گے. 10-11 سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں 5,000 کا نوٹ پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول سے. یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے نا, کوئی پرانی بات تو نہیں کر رہا. اچھا, جب 5,000 کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا, وہ ایشو نہیں ہوا تھا, اگر اس وقت کوئی 5,000 کا نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا خیال ہے, چل جاتا؟ نہیں چلتا. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. یارو, جعلی پیروں کا کام تو تبھی چلے گا نا جب اصلی پیر موجود ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت و جماعت. حضرات مکرم, آپ نے, میں اپنی تقریر تقریباً ختم کر چکا. مجھے ایک آدھ پیغام ضرور دینا ہے آپ کو. آپ نے سنا ہوگا شاید کہ حامد سعید کاظمی اتحاد اہل سنت کے لیے سرگرم ہے. اچھا, یہ کئی برس سے میں کوشش کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ثواب کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں, ہونا ہوانا تو کچھ نہیں. لیکن بہرحال مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے اور ہمیں اپنی ڈیوٹی تو ادا کرنی ہے. حضرات محترم, میں آج سے کئی برس پہلے ابھی حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, میں نے اس وقت اتحاد کی کوششیں شروع کی. تو اس وقت تھا کہ بھئی اویس نورانی صاحب اور حاجی فضل کریم صاحب ان کو ملا دیا جائے, اہل سنت کا اتحاد ہو جائے گا. وہ پردہ فرما گئے, ان کے صاحبزادے آئے, چلیے اب ان کے صاحبزادے کے ساتھ میٹنگ کی. ابھی اتحاد کی ہم باتیں کر رہے تھے کہ پتہ چلا کہ اویس نورانی صاحب, ابو الخیر محمد زبیر صاحب وہ علیحدہ ہو گئے. ہم اتحاد کی بات کر رہے تھے, ایک اور گروپ سامنے آ گیا. اچھا جی, پہلے 2 بندوں پہ محنت کر رہے تھے, اب 3 پہ کرنی پڑے گی. اب میٹنگز ہو رہی ہیں, ابو الخیر صاحب سے علیحدہ, اویس نورانی صاحب سے علیحدہ, حامد رضا صاحب سے علیحدہ, اور پھر لائحہ عمل طے ہو رہا ہے کس طرح اتحاد ہوگا. ابھی ہم ان تینوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں تھے کہ اب پچھلے دنوں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ایک نیا گروپ آ گیا ہے سامنے, قاری زبار بہادر صاحب کا. یارو, ہم اہل سنت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ خود بہت ہیں اپنا تیا پانچا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ ہمارے سنیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو توڑ لیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سنی ہے, یہ درود و سلام پڑھنے والا ہے, یہ میلاد منانے والا ہے, یہ 11ویں کرنے والا ہے, یہ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے, لیکن پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور اکثر دیکھا ہے کہ وہ ہمارے بندوں کو ورغلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے بندے بھی کہتے ہیں یار دیکھو کتنے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, کتنے شریف لوگ ہیں, کتنے دیندار لوگ ہیں, بس کسی لالچ کے بغیر بس پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نیکی کے راستے پہ آ جائیں. وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے, ایسے کتنے بے شمار لوگ ہوں گے جن کو ورغلا کے لے گئے اور جناب ان کے پیٹھ پر بھی انہیں بستر باندھ دیے. ادھر ہم اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ درود و سلام پڑھتا ہے, پتہ ہے پیر و فقیروں کو مانتا ہے, پتہ ہے کہ یہ 11ویں کرنے والا ہے اور سنی ہے, لیکن اس نے فلاں موقع پر یہ بات کہہ دی تھی, نہیں یہ تو قابل قبول نہیں ہے. اس نے تو فلاں بزرگ کی شان میں گستاخی کر دی تھی, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس نے فلاں موقع پر یہ بات کر دی تھی, یہ جملہ اس نے کہہ دیا تھا, یہ قابل قبول نہیں. یارو, ہم اہل سنت اگر ایک دوسرے کی اگر کوئی غلطیاں ہیں بھی صحیح, شاید آپ نے یہ نصیحت کی بات سنی ہو کہ اگر آپ میری برائی کسی اور کے سامنے کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے گناہ دھلیں گے اور آپ کو غیبت کرنے کا گناہ ہوگا. ایسا ہی ہے. اور اگر میرے سامنے کریں گے تو آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں, آپ کو اس کا ثواب ہوگا.
اور مجھے اصلاح کا موقع ملے گا، میں چڑوں گا نہیں، مجھے تو آپ بتا رہے ہیں نا، ایک دوست ہیں مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر میں اس کو مانوں گا تو مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو، کوئی کوتاہی ہو، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ آپ مسجد میں وضو کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ وضو غلط کر رہا ہے، تو اس کو ٹوکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میاں تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں وضو بھی کرنا نہیں آتا، وضو نہیں کر پاؤ گے تو نماز کیسے پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا خاک مسلمان ہوئے۔ وہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اس کے اوپر چڑھائی نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں ذرا وضو کر کے دکھاتا ہوں، اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو تو ذرا مجھے بتا دینا۔ اب وہ اس شخص کی اصلاح ہوئی نا، اس نے اپنی غلطی کو پکڑا نا، اس کو پتا چلا کہ میں کہاں خطا کر رہا تھا۔ تو یارو ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اور یہ تو اس رب کائنات کا کرم ہے، وہ ستار العیوب ہے نا، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اصل اعمال اگر دنیا کے سامنے آ جائیں تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے نہ رہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو ہم کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، سب لغزشیں کس سے نہیں ہوتی، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کا راستہ اختیار کریں۔ اور یہاں پہ مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، اپنے وصال سے غالباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے فرما رہے ہیں، گھر میں تشریف فرما ہے، محو استراحت ہیں۔ اب یہ بات ہے آج سے تقریباً کوئی 35 سال پہلے کی پرانی بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بھئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے مسجدوں پہ آنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتیں ویسے تو گھر سے نکلتی نہیں تھی، بس ایک مسجد میں حاضری کا ہی ایک بہانہ ہو سکتا تھا، تو جہاں سے شر پھیل سکتا تھا، خرابی کی کوئی اندیشہ ہو سکتا تھا، انہوں نے وہ راستہ بھی روکا اور فرمایا کہ نہیں، عورتیں مسجد میں نہ آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ لیکن فرمایا کہ اب آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آفیسز میں عورتیں ہیں، تفریح گاہوں میں عورتیں ہیں، بازاروں میں عورتیں ہیں، دکانوں میں عورتیں، ہر جگہ عورتیں ہیں، تو اگر مسجد میں آنے سے ہی روکیں تو اس لیے اب ان کو مسجد میں جانے کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو بات بڑی لاجیکل تھی، بڑی معقول تھی، منطقی تھی، سمجھ میں آنے والی تھی، تو میں نے کہا بھئی آپ بالکل ارشاد صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، جب عورتیں ہر جگہ جاتی ہیں تو مسجد میں کیوں نہ آئیں؟ تو آپ فتویٰ دے دیجئے کہ اب عورتوں کا مسجدوں میں آنا جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی اتنے تیش اور غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا۔ لیٹے ہوئے تھے، یکدم غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا کہتے ہو، میں عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دے دوں؟ اچھا میں حیران پریشان، ابھی تو خود فرما رہے تھے، اب میں نے کہہ دیا تو میرے اوپر نزلہ گر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میری انہوں نے کیفیت دیکھی تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ، میں سمجھا نہیں کہ مجھے ڈانٹ کس بات پہ پڑ رہی ہے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم عمر فاروق جیسی ہستی کے خلاف فتویٰ دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں علماء کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور بدلتے ہوئے ماحول اور اس کے تقاضوں کے مطابق انہیں اپنی کوئی رائے دینی چاہیے اور اس حوالے سے عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو یہ اجازت دے دیں کہ جناب وہ عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دیتا پھرے۔ یہ میری ایک رائے ہے، اس رائے پر علماء بیٹھ کر ایک کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں، کوئی متفقہ رائے کوئی سامنے لائیں اور اس کے مطابق عوام کی رہنمائی کریں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ان ہستیوں کے خلاف بھی فتویٰ دینا جائز ہے تو پھر تو کون بچے گا؟ اس دن مجھے فتوے اور رائے کے فرق کا پتہ چلا تھا، اس سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ فتوے اور رائے میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میری صرف یہ ایک رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس پر علماء کرام کو توجہ کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ تو حضرات مکرم، ہم اہل سنت جو ہیں ماشاءاللہ اتحاد و اتفاق کے لیے کوششیں تو ہوتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے آخری جملے بول رہا ہوں، اہل سنت کے اتحاد کے لیے ایک اتنا آسان راستہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، وقت بھی نہیں لگے گا،
محنت بھی نہیں کرنی ہوگی، وہ اجلاس اور میٹنگز طے کرنے کی بھی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں، صرف اتنا ایک کام کر لیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اکابر ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اتحاد ہو جائے گا۔ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ جب میرے خلاف کوئی بولے گا تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا نا۔ میں جب اس کا جواب دوں گا تو ہو سکتا ہے میں بے احتیاطی کروں اور الزام لگانے والے پر میں بھی کوئی الزام لگا دوں، پھر ادھر سے دوسرا شروع ہو جائے گا۔ ہاں اگر مجھ پر الزام لگا میں صرف اس کی وضاحت کر دوں تو چلیے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب الزام لگتا ہے تو آدمی طیش میں ہوتا ہے نا، غصے میں ہوتا ہے، پھر وہ طیش اور غصہ پھر اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ تو حضرات محترم، اچھا چلیے مجھے ایک وضاحت کا موقع ملا ہے حضرت، وہ میں کرتا چلوں۔ میرے خلاف بھی فیس بک پر وہ نہ جانے کہاں کہاں وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب یہ جو مصیبت میں پھنسے تھے اور جو مقدمے بازی میں الجھے تھے اور جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں، یہ دراصل اس لیے تھی کہ یہ ایک گستاخ رسول کے حامی تھے، انہوں نے سلمان تاثیر کے حق میں دعائے مغفرت کرائی تھی، یہ عام طور پر یہ کہا گیا۔ حالانکہ میں نے اپنے میگزین السعید میں بھی یہ چیز چھاپ دی، لوگوں کو بھی بتایا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کو پکڑ کے تو میں صفائی نہیں دے سکتا بھائی۔ اور جب شان رسالت کی بات ہو تو یہاں تو کسی اور کے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر وہ واقعی سنی ہے تو ذرا سوچئے، کوئی سنی شان رسالت میں گستاخی کا یا گستاخ رسول کی حمایت کا تصور کر سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ جب سلمان تاثیر قتل ہوا تو وہ کچھ آفٹرنون کا ٹائم تھا، سپہر کا وقت تھا، اس دن اسمبلی کا اجلاس بھی شام کے وقت میں تھا۔ میں جب اسمبلی میں پہنچا، اس وقت میں چونکہ منسٹر تھا، جب میں پہنچا تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا، کوئی تخریب کاری کا واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی دھماکہ ہوا تو اس میں جو لوگ بیچارے شہید ہوتے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے مجھ سے کہا جاتا تھا۔ تو میں پہنچا تو مجھ سے کہا گیا کہ جناب آپ سلمان تاثیر کے لیے دعا کرائیں۔ میں نے فوراً حکمت عملی وضع کی، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ دعائے مغفرت ہوتی ہے نماز جنازہ کے بعد، دعائے مغفرت ہوتی ہے نماز، یہ علماء جانتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد۔ تو ابھی تو سلمان تاثیر کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ابھی ان کی تجہیز و تکفین بھی ہونی ہے، نماز جنازہ پتہ نہیں کب ہوگی، تو ابھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ملکی حالات ایسے ہیں، لوگ بیچارے آئے دن شہید ہو رہے ہیں، تو جتنے بھی مسلمان شہید ہیں، جتنے بھی مسلمان بیچارے ان مصیبتوں سے گزرے ہیں، چلیے ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کراتے ہیں۔ میں نے دعا کرا دی۔ اب یہ بتائیے کہ اگر سلمان تاثیر کو گستاخ رسول تصور کرتے ہو تو کیا اسے مسلمان مانو گے؟ تو میں نے تو مسلمانوں کے لیے دعا کرائی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے سلمان تاثیر کا نام لے کے تو اسے پہلے ہی مستثنا قرار دے دیا تھا، ایگزمپٹ کر دیا تھا کہ اس کے لیے تو دعا ہو نہیں سکتی، وہ اس لیے کہ اس کی تو ابھی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی، نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، اس کو میں نے پہلے مستثنا کر دیا اور پھر مسلمان شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرائی۔ اب اگر اس وضاحت کے باوجود بھی کوئی مجھے الزام دیتا ہے تو یارو مجھے کسی سے صفائی نہیں چاہیے، میرا رب کافی ہے، میں اسی کی بارگاہ میں جواب دوں۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حامد سعید کاظمی جیسے شخص کو بھی لوگ نہ بخشیں، اگر اس کو بھی اس طرح الزام دینے لگیں تو پھر کسی اور کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ اور میری کیا اوقات ہے؟ لوگوں نے تو میرے والد محترم جن کے حوالے سے میں پہچانا جاتا ہوں ان کو بھی نہیں بخشا ہے۔ بہرحال میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت کو اب تو عقل کر لینی چاہیے۔ ایک وقت تھا جب ہم بڑے دھڑلے سے کہتے تھے ہم 85% ہیں، لیکن کسی اور نے نہیں، ہم نے اپنا تیا پانچا خود کیا۔ فلاں کو بھی نہیں جناب وہ اہل سنت میں سے نہیں، وہ اہل سنت میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ جناب دائرہ اسلام سے خارج، وہ دائرہ سنیت سے خارج۔ ہم نے ہر ایک کو خارج قرار دے کے
اب عالم یہ ہے کہ اگر وہ پیمانہ اور وہ معیار جو ان کا مقرر کردہ ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو شاید وہ 100-200 بندوں کے سوا پاکستان میں کوئی سنی نہ ہو۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر تم واقعی عاشق رسول ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم سرکار کے عاشقوں کی تعداد میں اضافہ کرو، گستاخوں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور رہی یہ بات کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ وہ تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، اور اسی کی رحمت کے سہارے ہم بیٹھے ہیں۔ اور اگر اس کی رحمت کا سہارا نہ ہو تو یارو اپنے اعمال کی بنیاد پہ مجھے نہیں لگتا، یہ ان بزرگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن مجھ جیسے جو ہیں وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد پر بخشے جائیں گے؟ یہ تو اس کے کرم کی بات ہے اور آقا کریم کی شفاعت کا عقیدہ ہے جو ہمیں سہارا دیے رکھتا ہے۔ چلیے موضوع کی مناسبت سے ایک بات اور کہہ دوں اور آپ کی جان چھوڑ دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب پیروں کی، فقیروں کی، جب اولیاء کی، اللہ والوں کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے جو آپ نے بیان کیا، تو ایسی صورت میں پھر کسی ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کسی ایک دامن سے وابستہ ہونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو فیض جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی رافعی ہے، کوئی شاذلی ہے، جو بھی سلاسل ہے جہاں سے بھی فیض ملے لے لینا چاہیے۔ یہ پھر ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور ایک مرشد کا دامن پکڑنا، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ جناب وہ ہر سلسلے کے بزرگوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اور منزل پر پہنچنے کا اپنا طریقہ، اپنا انداز اور اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک شعر پڑھ کے اور اسی میں اس کا جواب دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم کسی ایک کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں کہ یارو دل پیالہ نہیں گدائی کا، دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی، دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب کسی ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے اور اس کو اپنا مطبع نظر قرار دو گے، پھر وہ تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا۔ اور حضرت ایک بات میرے ذہن میں اور آئی، حالانکہ میں خود اجرت میں ہوں لیکن یہ بات بھی میں کہتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں فقیروں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں علمی دلائل کی طرف نہیں جا رہا، میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں۔ باہر کے ممالک میں، یہاں ظاہر ہے آج کل تو دنیا گلوبل ولیج میں ہے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو جناب یورپ، امریکہ، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے پھرے ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ میں کسی کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا، لیکن جن کو نہیں معلوم انہیں بتا رہا ہوں کہ باہر کے ممالک میں ایک چیز ہوتی ہے کاؤنسلنگ۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس مریض گیا، ڈپریشن کا شکار ہے اور جناب اس کو نیند نہیں آ رہی، بے خوابی ہے، معدہ اس کا خراب ہوا ہے، زندگی اجیرن ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کوئی کاؤنسلر مقرر کیا جائے اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا شخص جو اس کی سنے، یہ بھڑاس نکال سکے، حال دل بیان کر سکے۔ اس کو کوئی ملتا نہیں جس کے سامنے یہ کچھ کہہ سکے، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، ہر ایک کو اپنے دکھ درد بہت ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا، وہ انگلش کی ورسز ہیں کہ لاف اینڈ دا ورلڈ لافس ود یو، ہنسو تو دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، ویپ اینڈ یو ویپ الون، لیکن اگر روگے تو اکیلا رونا پڑے گا۔ فار دس پور اولڈ ارتھ کین شیئر یور مرتھ، کیونکہ جو بوڑھی دنیا ہے یہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو سکتی ہے، بٹ ہیز سوروز انف آف اٹس اون، لیکن غم اس کے پاس اپنے بہت ہیں، کسی کا غم نہیں بانٹ سکتے۔ تو لوگ دوسروں کے دکھ درد نہیں سنتے، ہر ایک کے پاس اپنا دکھ درد بہت ہے۔ تو باہر کے ممالک میں یہ خاص طور پر یہ بات بڑی ہوتی ہے، آدمی کے اندر گھٹن ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتا ہے، وہ حال دل کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جو کاؤنسلر کہلاتا ہے وہ کچھ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف ہے کہ وہ جس مریض کو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اس کی سنتا رہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ یہ باقاعدہ ایک پیشہ ہے، وہاں اس کی بڑی فیس ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی۔ تو یارو یہاں پر تو آپ کو مفت میں یہ کاؤنسلر ملے ہوئے ہیں جو
جو دکھ درد کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتے وہ آ کے اپنے پیر کے سامنے بیان کر دیتے ہو، اپنا دل ہلکا کر لیتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ پیر تمہارا دکھ درد کا مداوع کر سکے نہ کر سکے، وہ تمہارے مسائل حل کر سکے نہ کر سکے، یارو یہ کیا کم ہے کہ تم اس کے سامنے جا کر اپنا دل ہلکا کر لیتے ہو؟ میں نے ایک سائنٹیفک انداز سے ایک بات کی ہے، تو یہ پیری مریدی جو ہے یہ یہاں پہ کونسلنگ ہے. جو باہر کی دنیا میں اس کو کونسلنگ کہتے ہیں، یہاں پہ پیری مریدی کہہ لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.